بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے قوم سمود اور ان کی تباہی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ ایک الہی تباہ کا نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو، ہماری اسلامی تاریخ سیریز کے ایک اور طاقتور قسط میں خوش آمدید ہم کہتے ہیں، جہاں ہم قرآن کی عینک سے انبیاء کی زندگیوں اور قدیم اقوام کے عروج و زوال کو تلاش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیغمبر صالح علیہ السلام اور سمود کی ناقابل یقین ایک المناک کہانی لے کر آئے ہیں، جس کا مختصر لیکن گہرائی سے ذکر سورہ انعام آیت نمبر 44 سے 46 میں کیا گیا ہے۔ تو دوستو، قوم سمود کے لوگ ایک خوشحال اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ تہذیب تھی، جو موجودہ سعودی عرب اور اردن کے درمیان واقع الحجر کے علاقے میں کھدی ہوئی پہاڑی گھروں میں رہتے تھے۔ وہ اپنی تعمیراتی عجائبات، طاقت اور مادی دولت کے لیے مشہور تھے، لیکن کثرت سے نوازی ہوئی بہت سی تہذیبوں کی طرح ان کے دل بھی عبادت سے منہ متکبر ہو گئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو موڑ کر بت پرستی اور فساد کو اپنا لیا تھا۔ تو دوستو، اپنی لامحدود رحمت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک رسول بنا کر بھیجا تاکہ ان کو حق کی طرف لوٹا سکے۔ اس نے انہیں اپنے بتوں کو ترک کرنے اور توحید کی طرف لوٹنے اور راست بازی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت دی، لیکن انہوں کے رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا، اس پر جادو اور پاگل پن کا الزام لگایا اور اس خیال کا مذاق اڑایا کہ ان جیسے انسان کو خدا منتخب کر سکتا ہے۔ معاملہ طے کرنے کے لیے انہوں نے ایک نشان کا مطالبہ کیا، کوئی ایسی معجزہ جو حضرت صالح کی نبوت کو ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز معجزہ کے ساتھ جواب دیا، ایک اونٹنی جو ایک ٹھوس چٹان سے زندہ نکلی۔ لوگوں کی نظروں میں یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا، اللہ کی قدرت کی علامت اور براہ راست نشانی تھی کہ ان کے رسول سچ کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائے، اسے آزادانہ طور پر چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور انہیں اللہ کی مقرر کردہ شرائط کا احترام کرنا تھا۔ لیکن تکبر ان لوگوں میں بہت گہرا تھا جو حق کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس معجزے کو نظر انداز کیا، بلکہ انہوں نے اونٹنی کے خلاف سازش کی اور اس سے مار ڈالا، اس نشانی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جو انہوں نے مانگا تھا۔ کھلم کھلا بغاوت کے اس عمل نے آخری تنکے کو نشان زد کیا۔ الہی عذاب اچانک اور بغیر رحم کے آیا، تھم کے لوگوں کے ایک زوردار دھماکے یا زلزلے سے تباہ ہو گئے تھے، جس سے وہ اپنے گھروں میں ہی بے جان ہو گئے تھے۔ ان کی تہذیب جو کبھی اس کی طاقت اور انجینئرنگ کی تعریف کی جاتی تھی، ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی تھی، صرف کھنڈرات اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑ گئی۔ سورہ انعام آیت نمبر 44 سے لے کر 46 میں اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر غور کرتا ہے، لیکن جب وہ اس بات کو بھول گئے جس میں انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو انہوں نے ان پر اچھی چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب اس چیز پر خوش ہوئے جو انہیں دیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو گئے۔ یہ ترجمہ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 کا۔ تو دوستو، ان کی قوم کو توبہ کا ہر موقع دیا گیا، انہیں بار بار یاد دلایا گیا کہ خوشحالی ایک زندہ معجزہ سے نوازا گیا ہے، لیکن انہوں نے تکبر اور بغاوت کا انتخاب کیا۔ اللہ نے انہیں دنیا سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، یہاں تک کہ ان کی برکتوں میں ایک وقت کے لیے اضافہ کیا، لیکن جب وہ اس کی کم سے کم توقع کر رہے تھے، اس کی سزا تیزی سے آئی اور ان کی کہانی تمام آنے والی نسلوں کے لیے ایک انتباہ بن گئی۔ دوستو، آیت نمبر 45 سورہ انعام، جس میں قرآن پاک فرماتا ہے، پس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا نابود ہو گئے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتے کہ انصاف ہمیشہ غالب رہے گا، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی قوم یا فرد کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب وہ غلط کام کرتا ہے، خاص طور پر خبردار کیے جانے کے بعد، الہی انصاف ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کہو
آگے ہم بیان کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 46 کا ترجمہ، جس میں کہتے ہیں، کہو کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے ان کو تمہارے پاس لا سکتا ہے؟ تو دوستو، یہ آخری آیت غور و فکر کی آیت ہے۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم جن صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں، ہماری آنکھیں، کان اور دل، یہ سب اللہ کی طرف سے تحفے ہیں۔ اگر وہ رہنمائی کہ ہمارے مسلسل انکار کی وجہ سے چھین لیے جائیں تو کوئی بھی انہیں بحال نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک انتباہ ہے کہ ہم عاجزی، عکاس اور اعلی سچائی کی تابع ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سم کی کہانی میں ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف نشانی ہی کافی ہے نہیں ہے، سچائی کو پہچاننے اور قبول کرنے کے لیے ایک مخلص عاجز دل ضروری ہے۔ عدائب کو رد کرنا خالص طور پر واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تباہی لاتا ہے، نہ صرف ماضی میں بلکہ ہماری آج کی ذاتی زندگیوں میں بھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔